بلوچستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت پراکسی وار اب چھپی نہیں، کھلی جارحیت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے، چاہے اندرونی ہو یا بیرونی۔ پاکستان آرمی ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بلوچستان میں امن ناقابل سودے بازی ہے۔ پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے جڑا ہے۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں گرینڈ جرگے میں بلوچ مائدین نے حکومت پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے صدر کو حالیہ بیرونی دوروں سے آگاہ کیا۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سیاسی اتحادیوں کو ملکی مفاد میں مل کر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو عام آدمی کی ریلیف اور فلاح کے لیے آئندہ بجٹ میں اقدامات لینے چاہیے۔ ہم نے مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے۔ بہادر افواج کی وجہ سے آج کوئی پاکستان پر جارحیت کا نہیں سوچ سکتا۔ پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 سیریز میں کلین سویپ، آخری مقابلے میں گرین شرٹس نے مہمان سائڈ کو 7 وکٹوں سے مات دے دی۔ بنگلہ دیش کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 197 رنز کا ہدف دیا، جو قومی ٹیم نے 16 گیندوں پر ہی پورا کر لیا۔ محمد حارث نے 46 گیندوں پر 107 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ سائم ایوبی 45 رنز بنا کر نمایاں ٹھہرے۔ پاکستان نے 3.5 سال بعد ہوم ٹی20 سیریز میں کسی حریف کو وائٹ واش کیا ہے۔ پاکستان کے قومی ہیرو ارشد ندیم ایشین چیمپئن بن کر پاکستان واپس پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر گولڈ میڈلسٹ کا شاندار استقبال، پھول نچھاور مداحوں نے گلدستے پیش کیے۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ارشد ندیم نے 86.46 میٹر کی تھرو کر کے ایونٹ اپنے نام کیا۔ سخت گرمی میں محنت کی جو رنگ لے آئی، اب ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے کی کوشش کروں گا۔ پاک بھارت تعلقات پر پاکستان آرمی کے ساتھ ہے۔ سیالکوٹ میں سمڑیال PP52 کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ 186 میں سے 177 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول۔ نون لیگ کی ہنا ارشد وڑائچ 74,691 ووٹس لے کر آگے۔ PTI کے حمایت یافتہ فاخر نشاد گھمن 38,631 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ ہنا ارشد وڑائچ کو 36,000 سے زائد ووٹوں کی برتری حاصل۔ ہنا ارشد وڑائچ کی رہائش گاہ پر جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے رابطہ، سفارتی تعلقات سفیر کی سطح تک بڑھانے کا خیر مقدم۔ برادر اقوام کے درمیان اعتماد سازی کو فروغ دینے پر اتفاق۔ پاک افغان وزرائے خارجہ کا سہ ملکی ریلوے لائن پروجیکٹ فریم ورک کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمر کو بھی ٹیلی فون۔ کثیر الجہتی فورمز پر تعاون بڑھانے پر زور۔ سلامتی کونسل میں بھی دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچ گئے۔ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ 2 جون کو بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کیجول۔ پاکستانی وفد نیو یارک میں امریکی تھنک ٹینک اور کانگریس کے اراکین سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کم عمر میں شادی کی ممانعت کا بل مسترد کر دیا۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے۔ دین میں شادی کے لیے عمر کی حد نہیں، بلوغت کی شرط مقرر کی گئی ہے۔ جو کام شرعی طور پر جائز ہے اس پر قید اور جرمانے کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کرپشن کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ PP نے اپنا کرپشن کا ریکارڈ ٹوٹنے پر احتجاج کیا۔ بل کے خلاف مختلف شہروں میں جلسے کرے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف لندن پہنچ گئے۔ نواز شریف لاہور سے خصوصی پرواز پر برطانیہ پہنچے۔ لندن میں چند روز قیام کریں گے۔ اپنا مکمل میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں گے۔ نواز شریف عید الاضحیٰ بھی لندن میں گزاریں گے۔ اس سے قبل وہ گزشتہ سال اکتوبر میں لندن گئے تھے۔
यूक्रेन کے روس پر بڑے پیمانے پر ڈرون حملے، روس کے 40 جنگی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی جس میں حملے کے بعد جہازوں سے شعلے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس کے خلاف حملے میں 472 ڈرون، 7 بیلسٹک اور کروز میزائلز کا استعمال کیا گیا۔ اس حملے کو یوکرین کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ روس نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین نے 5 مختلف علاقوں میں فضائی بیسز پر حملے کیے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ 1.5 سال سے حملے کی منصوبہ بندی کی گئی، ڈرونز کو روس کے اندر سمگل کر کے وہاں سے اڑایا گیا۔ غزہ میں امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج نے ٹینک سے گولہ باری اور فائرنگ کر دی۔ 31 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ رفح میں خوراک لینے کے لیے ہزاروں فلسطینی جمع تھے۔ ادھر سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے عرب وزراء خارجہ کو رام اللہ جانے کی اجازت نہ دے کر اسرائیل نے انتہا پسندی ثابت کر دی۔ اسرائیلی تکبر کے خلاف ہماری سفارتی کوششوں کو مزید تقویت ملی۔ پی ایس جی کی یویفا چیمپئنز لیگ جیتنے کے بعد پیرس میں فتح پریڈ، کھلاڑی اوپن ٹاپ بس پر ٹرافی پکڑے شہر سے گزرے، ہزاروں مداحوں نے ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا۔ دوسری جانب گزشتہ روز پیرس کے کلب کا چیمپئنز لیگ جیتنے کا اعلان ہوتے ہی شہر میں فتح کا جشن ہنگامہ آرائی میں تبدیل ہو گیا۔ جشن منانے ہزاروں افراد پیرس میں امڈ آئے۔ پولیس سے جھڑپیں، کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی، 2 افراد ہلاک، 192 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کے 22 اہلکار بھی زخمی۔ ہنگاموں میں ملوث 500 سے زائد فرانسیسی شہری بھی گرفتار کیے گئے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت پراکسی وار اب چھپی نہیں، کھلی جارحیت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے، چاہے اندرونی ہو یا بیرونی۔ پاکستان آرمی ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بلوچستان میں امن ناقابل سودے بازی ہے۔ پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے جڑا ہے۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں گرینڈ جرگے میں بلوچ مائدین نے حکومت پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ چھٹی کا دن گزر گیا لیکن مویشی منڈیوں میں رش کم نہ ہوا۔ رات گئے بھی کوئی دمبے کی تلاش میں تو کسی کو بکرے ہیں پسند۔ گجرانوالہ کی مویشی منڈی میں 27 من وزنی برہمن نسل کے بیل کے چرچے، دیکھتے ہی خریدار امڈ آئے۔ بیوپاری ریٹ کم کرنے کو تیار نہیں۔ پشاور میں بکرے اور دمبے کا زور، کوئٹہ میں بیلوں کی مارکیٹ زیادہ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث اس مرتبہ جانور لینا آسان نہیں ہے۔